سردار نے رمضان سے پوچھا، ہاں رمزو، پتہ چلا کہ اس دن کالی سے ملنے جو شخص آیا تھا وہ کون تھا؟ وہ سائیں کالی نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ شخص رحیم خان سے ملنے آیا تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ رحیم سے ہم نے ہر طریقے سے پوچھ لیا، لیکن وہ تو کہتا ہے کہ مجھ سے نہ تو کوئی ملنے آیا اور نہ ہی میں اس طرح کے کسی حلیے والے بندے کو جانتا ہوں۔ کالی سے بہت پوچھا تھا سردار ہم نے، میں نے تو اس کو مارا بھی بہت تھا، لیکن وہ بہت ڈھیٹ تھی۔ میں نے اس پر ہر طرح کا طریقہ آزمایا، یہاں تک بھی کہا کہ اگر وہ بتا دے تو اس کی زندگی بچ جائے گی اور اس کو صرف سردار کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن وہ اپنے آشنا سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اس کو بچانے کے لیے اس نے قرآن سر پر رکھا ہوا تھا اور کہا کہ وہ پاک ہے اور وہ اس شخص کو نہیں جانتی۔ ادھر اس کا مجنون شوہر اس پر ہاتھ اٹھانے نہیں دیتا تھا۔ مجبوراً اس کو مارنے سے پہلے میں نے اس کے منہ پر کپڑا باندھا اور پھر اس کے جسم پہ مارا اور پوچھتا تھا کہ بتاؤ وہ شخص کون تھا، لیکن میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھر بھی وہ نہ مانی۔ رمزو نے بات ختم کرتے ہوئے اکڑ کے کہا، وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن شرعی مسئلے میں کالی کے ساتھ کالا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب اس کے آشنا کا کیا کریں؟ یا تو کہیں سے پیدا کرو۔ تم بتاؤ تھانے دار صاحب، کیا کریں؟ تمہارا دماغ تو صحیح شیطانی ہے، ذرا سوچو اور راستہ نکالو۔ سردار نے مسکراتے ہوئے تھانے دار کی طرف دیکھا۔ تھانے دار نے مسکراتے ہوئے سردار کی طرف دیکھا، جیسے کہ وہ اپنی تعریف محسوس کر رہا ہو، شیطانی دماغ کہنے پہ۔ سائیں آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر آج کل کچھ پیسوں کی تنگی کی وجہ سے دماغ کام نہیں کر رہا۔ سردار نے کہا، کتنی گندم کی بوریوں اور آم کی پیٹیوں سے تمہارا دماغ کام کرے گا؟ تھانے دار نے تھوڑا سوچتے ہوئے کہا، سائیں آپ نے جو پچھلی دفعہ گندم دی تھی وہ تو ختم ہو گئی، اب پورا سال ہے، دیکھ لیں آگے رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے سارا گھر روزہ رکھتا ہے، پھر عید کے کپڑے لیتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے بچوں کی فرمائشوں کا، بس آپ کا سایہ سلامت رہے۔ تھانے دار نے خوش آمدی بھرے لہجے میں کہا، رمزو بالی کے باپ سے اور رستم کے باپ کو بتا دو کہ اگر بیٹوں کو جیل سے چھڑانا چاہتا ہے تو جلد سے جلد گندم اور دوسری چیزوں کا بندوبست کرے۔ یہ ہوئی نہ بات سرکار، اب میں سکون میں ہوں۔ سائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کالی کے ٹکڑے کر کے نہر میں بہا دیے تھے نا، مچھلیاں شچلیاں کھا چکی ہوں گی، بس گواہ اور مدعی کوئی نہ ہو گاؤں سے، پھر کیس میں جان نہیں ہوگی۔ ویسے بھی غیرت میں کیا گیا قتل معاف ہو جاتا ہے، بس ہفتہ دو ہفتے آپ کے غیرتیوں کو جیل میں رکھنا ہوگا۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے، پر یاد رکھنا جیل میں کوئی پریشانی نہ ہو ان کو، یہ اس خاندان کی عزت کے رکھوالے ہیں، بہادر اور دلیر جگر رکھنے والے ہیں۔ سائیں نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے تھانے دار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھانے دار نے کہا، سائیں فکر نہ کریں، گھر کے جیسا ماحول ہوگا انشاءاللہ۔ سائیں آپ کا ہاتھ سر پر رہے گا تو میرا بھی سر سلامت رہے گا، پھر ظاہر ہے ان کا بھی، اور سائیں آپ کی دوستی تو MNA کے ساتھ بھی ہے، بس میری پرموشن ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ تھانے دار نے خوش آمدی بھرے لہجے میں ہاتھ جوڑ کر سائیں کے وقار کو چار چاند لگاتے ہوئے کہا۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے، ہو جائے گا تیرا کام، بس میرے بندوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سائیں نے گردن کو تان کر کہا۔ سائیں نے کاکے کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا اور کاکا سمجھ گیا اور سائیں کو سنہرے تلے سے بنا قیمتی اور ہاتھ سے بنا کسا پہنانے لگا۔ جب کاکا کسا پہنا چکا تو سائیں نے کاکے کو پیر سے دھکا دیتے ہوئے کہا، ہر کام میں سستی۔ جیل میں رمزو، رب نواز، اللہ وسایہ، رستم اور ایک دو اور نوجوان تھے۔ ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے تاش اور لوڈو کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سائیں نے کھانے اور ان کے پسند کے پینے کا بھی خاص انتظام کر رکھا تھا۔ آخر کو اتنا نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ کیوں نہ انتظام کرتا؟ بھنگ اور چرس تو تھی ہی جو ان غیرت مندوں کو غیرت جگانے کے لیے کافی تھی، اور چاہے ان کو نماز نہیں آتی تھی لیکن وہ اللہ کے اس حکم کو دل و جان سے پورا کرتے۔ اس کارنامے کے بدلے ان کو نہ صرف باہر بلکہ جیل میں بھی خاص قسم کا پروٹوکول دیا جاتا۔ جیل میں یوں تو سب ہی خوش تھے، لیکن رستم بہت اداس تھا، اسے اپنی بہن بہت یاد آتی تھی۔
لیکن وہ دوسروں کے سامنے آنسو پی کر بے غیرت اور بزدل نہیں کھلوانا چاہتا تھا، اس لیے ان آنسوؤں کو آنکھوں سے بہانے کی بجائے دل پر بہا دیتا۔ اس طرح آنکھیں خاموش مگر سرخ رہنے لگ گئیں اور دل پر آنسو کے بہنے سے اس کا جسم بخار سے تپنے لگ گیا۔ اس طرح اس کی اندرونی کیفیت کو اس کے بخار نے چھپا دیا، لیکن رمزو کے ساتھ بہت عجیب ہو رہا تھا۔ وقفے وقفے سے اس کے کانوں میں آنے والی چیخیں اب بڑھتی جا رہی تھیں۔ مزید یہ کہ یہ آوازیں صرف اس کو ہی سنائی دیتی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھتا کہ تم لوگوں کو چیخیں سنائی دے رہی ہیں؟ پھر ان کا جواب نفی میں سن کر اور پریشان ہو جاتا۔ ادھر بالی رونے کی بجائے خاموش ہو گیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ بخار میں اتنے دن جو وہ بے ہوش رہا تھا اور سر پر لگنے والی چوٹوں نے اس کے دماغ پر اثر کیا ہے۔ سخی کے دربار پر منت دینے سے ٹھیک ہوگا۔ چنانچہ تقریباً ہر کوئی اس کی ماں کو مشورہ دے رہا تھا کہ فلاں دربار پر جاؤ، فلاں پیر سائیں کے پاس جاؤ، تعویذ لاؤ، یہ تب ٹھیک ہوگا۔ لیکن اس کی ماں جانتی تھی کہ جو روگ اس کو لگ گیا ہے یہ تو زندگی بھر کا ہے۔ اس کے باوجود وہ قریبی دربار پر جا کر منت بھی مان آئی اور پیر سائیں سے دم کیا ہوا پانی اور تعویذ بھی لے آئی۔ ماں جو تھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو اداس دیکھ کر اس کا سینہ چھلنی ہو جاتا اور پھر اس کی آنکھوں سے گرنے والی آنسوؤں کا پتہ نہ چلتا کہ وہ پینوں کے قتل کے ہیں یا بالی کے اجڑنے کے۔ پینوں کی ماں کی وہی حالت تھی، بال بکھرے ہوئے، سر پر خاک ڈالی ہوئی، کپڑوں کا کوئی ہوش نہ تھا، بس اپنے گھر سے جاتی اور مسجد کے دروازے پر زور زور سے مارتی اور کہتی، قرآن میری دھی کا فیصلہ کرو، اللہ سائیں میری دھی کا فیصلہ کرو۔ وہ مسلسل ایسا کرتی، روتی چیختی، اللہ پاک کو پکارتی۔ اس کی آہوں سے یوں لگتا جیسے سیدھی اللہ تک پہنچ رہی ہوں، کیونکہ جو بھی اس کے رونے کو دیکھتا اس کا دل بھر آتا اور محسوس ہوتا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ پینوں کا چھوٹا بھائی اور بھتیجا پینوں کی ماں کو پکڑ کر گھر لے آتے، مگر تھوڑی ہی دیر میں پینوں کی ماں دوبارہ مسجد میں پہنچ جاتی، لہٰذا اسے کمرے میں بند کر دیا جاتا۔ وہ پینوں کی باتیں کرتی رہتی اور اس کے لیے اپنی زبان سے نوحے گاتی، اے میری معصوم بیٹی، تمہیں کہاں ڈھونڈوں؟ تمہارے پاک جسم کے کیے گئے ٹکڑے میں کہاں تلاش کروں؟ قرآن نے تیرا فیصلہ نہیں کیا، بتا اب کس کو کہوں؟ بھلے کالی کے قبرستان میں ہی دفنا دیتے، اب بہتے پانی میں تجھے کیسے ڈھونڈوں؟ اے پاک قرآن، میری بیٹی کی آہ کو تو نے نہیں سنا، تمہاری قسمیں کھاتی رہی تھی، ظالموں نے اسے نہ چھوڑا، جو تمہاری قسمیں کھاتی تھی اسے نہر میں بہا دیا گیا۔ پھر اوپر دیکھ کر اللہ سے مخاطب ہو کر کہتی، اللہ سائیں کیوں عورت پیدا کی تو نے؟ جب ان ظالموں کے ہاتھوں موت دینی تھی تو کیوں عورت سے ان ظالموں کو پیدا کیا؟ میری بیٹی نے قرآن کو سر پر رکھ کر قسم کھائی تھی، پھر بھی اس کے سر اور دھڑ کو الگ کر دیا گیا۔ اگر تو نے فیصلہ نہ کیا تو میں کس کے دروازے پر جاؤں گی؟ تمہاری مسجد کے دروازے پر ہی اپنی جان دے دوں گی۔ وہ نوحے مرثیے گا گا کر بیان کرتی اور ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی، سب کے دل بھر آتے۔ کبھی وہ نہر کے کنارے بیٹھ کر نہر سے باتیں کرتی اور کہتی، جو اپنی زندگی میں تمہارے پانی میں خوش ہوتی تھی، اس کے جسم کے ٹکڑے تم نے اپنے اندر کیسے برداشت کیے؟ اگر جو میری بیٹی کو ان کے ٹکڑوں سے آواز آتی، اس آواز کو تم اللہ سائیں تک کیوں نہیں پہنچا؟ اگر تمہارا پانی سوکھ جائے تو میرے آنسو لے لینا، لیکن میری بیٹی کو آرام آرام سے بہا کر لے کر جانا۔ نیم پاگل سی ماں اپنے ہاتھوں کو دیکھتی، اپنی باہوں کو دیکھتی، اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے بے چین ہوتی، اور پھر اس بات کو سوچ کر میری بیٹی کو کتنا درد ہوا ہوگا، اس درد کو محسوس کرتی اور چیخیں مارتی کہ ہائے میری بیٹی کو کتنا درد ہوا ہوگا، ایسا تو فرعون نے بھی نہ کیا ہوگا، ایسا تو کربلا میں بھی نہیں ہوا ہوگا، یزید کے بھی ہاتھ کچھ نہ کچھ کانپے ہوں گے، لیکن ان خنزیروں کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اپنے شوہر کا گربان پکڑتی اور کہتی کہ تم نے بچایا نہیں، میرے ٹکڑے کر دیتے وہ لوگ، مگر میری دھی کو چھوڑ دیتے۔ وہ روتے روتے ہلکان ہو جاتی، تب امیرہ کی ماں آ کر اسے چپ کرانے کی کوشش کرتی۔
اپنی بیٹی کا یاد دلاتی کہ اس کو تو اس کے سگے باپ اور بھائی نے مارا تھا، وہ بھی تو بے قصور تھی، اس کی کیا عمر تھی، اسی دن تو اس نے اپنی گڑیا کی شادی کی تھی، مجھے دیکھو کیسے جی رہی ہوں، بھرجائی ہم عورتیں ان مردوں کی غلام ہی پیدا ہوئی ہیں، صدیوں سے یہی دیکھ رہے ہیں، پھر بھی عادی کیوں نہیں ہوتی ہم، نہ کسی نے آواز اٹھانی ہے اور نہ کوئی سنے گا، ان کے سب پتھر دل ہیں، پھر رو رو کر خود کو ہلکان کیوں کرتی ہو، ایک نہ ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے، ابھی تو اللہ سائیں نظر نہیں آتا، ادھر جا کر بات کریں گے، روئیں گے، فریاد کریں گے، اور ان مردوں کی جو عورتوں پر ظلم کرنے والے ہیں اپنے ہاتھوں سے دوزخ کے دروازے سے دھکا دیں گے۔ امیرہ کی ماں نے پینوں کی ماں کو بہلاتے ہوئے کہا، میں نہیں مانوں گی، وہاں بھی یہی آدمی ہوں گے اور ان کی حکمرانی، اگر اللہ ہے تو پھر میری دھی کا فیصلہ وہ اس جہاں میں میری زندگی میں کرے، ورنہ میں سمجھوں گی اللہ صرف مردوں کے ساتھ ہے، ہم عورتوں کو صرف قربان ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، میں اپنی آخری سانس تک اسے پکاروں گی جب تک میری دھی کے قتل کا اللہ خود فیصلہ نہیں کرتا۔ ادھر رمزو اور اس کے ساتھی جیل سے چھوٹ کر آ گئے تھے، سردار کے ڈیرے پر بہت سے دوسرے سردار بھی موجود تھے، جیل سے آئے سب جوانوں کو پگ پہنائی گئی جو کہ ان کے غیرت مند اور بہادر ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ رمزو کی پگ البتہ بلند و بالا ہو گئی تھی اور پگ کی اونچائی اب سائیں کے پگ کی اونچائی سے تھوڑی ہی کم رہ گئی تھی۔ سردار بہت خوش تھا، باقی سب سرداروں کے سامنے اس کی عزت بڑھ گئی تھی، اور یہ بات سچ ہی تو تھی کہ جس کا جتنا اپنی برادری کی عورتوں پر کنٹرول تھا وہ اتنا ہی بڑا سردار تھا، جو جتنی بڑی سزا عورت کو اس کے گناہ کی دیتا یا من گھڑت یا یوں ہی دیتا اتنا ہی مقبول سردار بن جاتا۔ خون کی ہولی کھیلنے والے سارے ہی سردار کے ڈیرے پر موجود تھے، دوسرے لفظوں میں شیطان کے سارے چیلے موجود تھے، یقیناً شیطان ان کی ویڈیو بنا کر دجال کو دکھا کر خوش ہو رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا، اے شیطانوں کے سردار، تیرے چھوٹ کے آنے میں اب زیادہ دیر نہیں ہے، ہمیں زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس طاقت کا احساس اور جہالت کا انجیکشن ہی ان کے اپنے ہاتھوں بربادی کے لیے کافی ہے، ان کو ہم نے عورت کے نشے میں لگا دیا ہے، کبھی یہ اسے خرید کر اپنا نشہ پورا کرتے ہیں، کبھی چار دیواری میں قید کر کر، کبھی اس کے آواز دبا کے، کبھی ایک عورت پر دوسری عورت لا کر، کبھی ننھی ننھی بچیوں سے اپنی ہوس پوری کرتے ہیں، اور یہ جو بڑے اسلام اور مسلمان ہونے کی بڑکے مارتے تھے انہیں اسی اسلام میں ہی الجھا دیا ہے، کہیں فرقوں میں ڈال کر ایک دوسرے کے لیے نفرت ڈال دی، تو کہیں کالی کے لیے سنگسار کی آیاتیں مولوی کے سامنے رکھ دی ہیں، لیکن یہ بزدل جو خود کو بہادر کہہ کر خوش ہو رہے ہیں، اگر واقعی اللہ کے اس حکم پر عمل کریں تو 90% مردوں کو سنگسار کیا جاتا، کیونکہ ہم نے ان کی نظروں میں ہوس ڈال دی ہے، زنا تو نظر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے ان کا رخ صرف عورتوں کی طرف ہی رکھا ہے، اور وہ بھی ناحق قتل، اور عورت کا قتل عام ہماری بدولت ہو رہا ہے، اگر مردوں کو سزا ملتی تو ان کا یہ بگڑا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا اور ہم ہار جاتے، اس لیے کمزور عورتوں کو مار کر ان کا نشہ پورا کرنے کی لت میں لگا دیا ہے، ان کی طاقت ہے بے رحمی، ظلم، طاقت کا نشہ اور جہالت ہی ہماری کامیابی ہے، اس پر دجال کی خوشی یقیناً دیدنی ہوتی ہوگی اور زنجیروں سے آزادی بھی مل رہی ہوگی، شیطان جتنا طاقتور ہوگا اتنا ہی دجال کی جلد آمد ممکن ہوگی۔ سردار نے محسوس کیا کہ رمزو آج کچھ کمزور نظر آ رہا ہے، وہ اس طرح سے چہک نہیں رہا جیسے اس کو چہکنا چاہیے تھا، آنکھیں بھی اس کی لال ہو رہی تھی، پہلے تو سردار سمجھا کہ اس نے پی ہوئی ہے، لیکن بعد میں جب سب لوگ چلے گئے تو سردار نے رمزو سے پوچھا، خیریت ہے؟ تجھے کیا ہوا ہے؟ آج تو نے کوئی ہوائی فائرنگ بھی نہیں کی، پریشان نظر آ رہے ہو، آنکھیں بھی سوجی ہوئی ہیں۔ ہاں بھائی تم بتاؤ اسے کیا ہوا ہے رمزو کو؟ خاموش پا کر سردار نے رب نواز سے مخاطب ہو کے کہا، سائیں یہ کہتا ہے اسے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، اس دن جو رات کو آندھی کی آوازیں تھیں
وہ اس کو سنائی دیتی ہیں۔ پتہ نہیں ہمیں تو سنائی نہیں دیتی۔ رب نواز سے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اوے رمزو، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ پاگل ہو گیا ہے؟ تیرا یہ پہلا قتل تو نہیں؟ تیرے جیسا غیرتی تو پورے علاقے میں نہیں ہے۔ کتنوں کو تو نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے اکیلے ہی جہنم حاصل کیا ہے، پھر یہ کیا بزدلوں کے جیسی حرکتیں کر رہا ہے؟ بندہ بن بندہ، تیری غیرت کے قصے تو ہمارے گاؤں کے بچوں کے بچے بھی سنیں گے، تاریخ گواہ رہے گی۔ پھر کیوں اس طرح کی ڈرپوک حرکتیں کر کے اپنے کیے کرائے پہ پانی ڈال رہے ہو؟ سردار نے غصے سے کہا۔ رمزو نے کہا، نہیں سائیں، میں بزدل نہیں ہوں۔ اللہ کے حکم سے میں نے اتنے مضبوط جسموں سے 1 سیکنڈ میں روح نکالی، پھر یہ تو کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی۔ آپ تو جانتے ہیں میں نے اپنے گھر والی کو بھی غیرت کے نام پہ قتل کیا تھا، حالانکہ میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، پتہ نہیں کان خراب ہو گئے ہیں۔ سوتا ہوں تو یہ آوازیں بڑھ جاتی، پھر نیند خراب ہو جاتی ہے۔ کل چیک اپ کرواتا ہوں، آپ بس میرے کانوں کے لیے دعا کریں۔